ہماری کافی عرصے سے جان پہچان ہے سوشل میڈیا پہ. اب ملاقات آج ہوئی اور ہمیں پتہ چلا کہ بڑے کنیکشنز ہمارے پہلے سے ہی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے آپ ہی اپنا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ پھر ہم بات آگے کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ صادق بھائی, سب سے پہلے تو انوائٹ کرنے کے لیے, اور اس سے ہٹ کے بھی آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. یعنی وی ور کنیکٹڈ آن سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پہ بھی ہمارا رابطہ بہت اچھے سے تھا. تو بہرحال ان پرسن جو ہے وہ یعنی اس سے بھی زیادہ مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اینی ویز انٹروڈکشن یہی ہے کہ میں اس وقت ٹیچنگ کر رہا ہوں ایک کالج کے اندر, اور پچھلے 6-7 سال سے ایز اے پروفیشن میں نے ٹیچنگ کو اڈاپٹ کیا. ایم ایس میرا فزکس کے اندر ہے. باقی اسٹوڈنٹ لائف میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کرتے رہے, پھر کافی سارے سوشل ورکنگ بھی کی, ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. میں ایک پولیٹیکل پارٹی بھی یعنی پاکستان آزادی پارٹی جب بنی تو میں اس کے بنانے والوں میں تھا. اس سے پہلے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے اندر, پھر لیگ کا لفٹ اسلام آباد گروپ کا میں پریزیڈنٹ بھی رہا, اور بھی بہت سارے کام. جب 2020 میں ایک کووڈ آیا اور اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت اسٹوڈنٹ کیا یعنی پورے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ہی آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا پرابلم سا تھا. تو اس وقت پھر ہم نے ہی اسٹوڈنٹس کو لیڈ کیا, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے یعنی خاص طور پہ وہ ریموٹ ایریاز کے اسٹوڈنٹ جو ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہو سکتے تھے یا جن کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی, تو وہ پھر ہم نے حکام بالا تک پہنچائی اور اسٹوڈنٹ کے ایشوز کو ریزالو بھی کیا. تو باقی اللہ کا شکر ہے لائف بہت اچھی جا رہی ہے. استاد ہونے کے بعد وہ جو ایک سر کا ٹائٹل مل جاتا ہے تو پھر آپ ویسے ہی بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو بس یہ انٹروڈکشن ہے. باقی بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں وہ آلریڈی مجھے جانتے بھی ہیں, تو وہ انہیں پتہ ہے کہ سر کیسے ہیں. وہ تو آپ کا ایک ہلکا احباب تو ہے ہی. میری آپ کے ساتھ جو ہے نا, آپ لائم لائٹ میں جب آئے نا, وہ ہوا تقریباً آئی تھنک 2020 کی بات ہے, جیسے کووڈ آیا, اور جس جو اکیڈمک سچویشن یا پرابلمس کے بارے میں جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا اور آپ لائم لائٹ میں آئے, ایسے ہی. تو میں نے نوٹ کیا اور میں آپ کو کافی فالو کر رہا تھا, کیونکہ حالانکہ یونیورسٹیز سے میرا تعلق کافی عرصے سے رہا ہے, 2015-16 سے رہا ہے, جب میں تھیلیسیمیا کے لیے موٹیویشنل اسپیچز دینے اور بلڈ کلیکشن کرنے کے لیے جاتا تھا. تو ہم لوگ ایوری ویک 2 سے 3 یونیورسٹیز جاتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن 2020 میں نے آپ کو فالو بھی کیا, اور میں نے دیکھا آپ کافی ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی آ کے وہ کافی عرصے تک رہا تھا. جی 6-8 ماہ چلتا رہا وہ سارا پروسیس. اس کا تھوڑا سا بریف سا بتائیں گے کہ وہ کس طرح نائٹ ہوا, اور پھر اس کے اوپر کیا چلا, اور وہ 8 مہینے میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے بھائی یہ ہوا کہ جیسے ہی کووڈ آیا تو چونکہ کلاسز کیا ہر چیز ہی وائنڈ اپ ہوگی, تو یونیورسٹیز کالجز اسکول سب کلوز ہو گئے. اب ظاہری بات اکیڈمک کیریئر چل رہا تھا, اکیڈمک ایئر تھا, سیمسٹرز چل رہے تھے یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر پیپرز ہونے والے تھے کچھ ٹائم میں. چونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے فروری کے اینڈ پہ, مارچ کے سٹارٹ میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, اور پھر وہ تقریباً 6 مہینے تک تو کنٹینیوس چلتا رہا. اس کے بعد چیزیں ایسے ایسے نارمل ہوئیں. تو پوری دنیا ہی چونکہ اس سے افیکٹ ہوئی, اور پھر ہم یعنی پاکستان کے اندر چونکہ ہم کو بہت زیادہ ڈیجیٹل میڈیا سے اور آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں تھے. خاص طور پہ ہم تو چلیں کیپٹل میں رہ رہے ہیں, لیکن آل اراؤنڈ دا پاکستان بہت ساری یونیورسٹیز, بہت سارے انسٹیٹیوٹ, ایون ایڈمنسٹریشن. رورل ایریا میں ریموٹ کلاسز وغیرہ کا ایشو ایسا کچھ تھا؟ سر میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں ہوا یہ ایشو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مطلب یونیورسٹیز بھی پریشان ہو گئیں کہ اب ہم اس کو کیسے کیری کریں گے. کلاس نہیں ہو رہی تو فوراً سے اعلان ہوا, چونکہ سیمسٹر آپ کو پتہ ہے 4-4.5 ماہ کا سیمسٹر ہوتا ہے, کریڈٹ آورس مکمل کرنے ہوتے ہیں, اور وہ ڈیسیجن ٹائم نہیں تھا اتنا کہ 1-1.5 ماہ ویٹ کیا جائے. تو کلاسز نے فوراً سے اعلان کیا کہ آن لائن کلاسز ہوں گی. اب وہ بہت سارے ٹیچرز ایسے تھے جنہیں اس وقت زوم پہ کلاس لینا یا گوگل میٹ پہ کلاس لینا یا چیزوں پہ کلاس لینے کا نہیں پتہ تھا, اور اسٹوڈنٹس بھی ڈیفینیٹلی اس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے. اچھا وہ تو خیر چلیں سم ہاؤ کاپ اپ ہو گیا. پرابلم وہاں ہوئی جب یونیورسٹیز نے اناؤنس کیا جی کہ ہم پیپرز لیں گے اور آن لائن پیپرز لیں گے, اور اس کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم ان بچوں کو پاس کریں یا فیل کریں. اب بہت سارے لوگ تو بیچارے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے اس طرح, تو وہ اس کا مطلب ہے ان کا سیمسٹر تو پھر یعنی گیا. پھر ایک اور بہت ساری چیز, بہت بڑی چیز اس میں جو تھی وہ یہ تھی بھائی کہ
اب جب بھی کوئی فی یونیورسٹی لیتی ہے تو اس میں بہت سارے چارجز انکلوڈ ہوتے ہیں, ہاسٹل چارجز اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں, بہت ساری جگہ پہ میس چارجز انکلوڈ ہوتے ہیں, لائبریری فی اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے, لیب فی انکلوڈ ہوتی ہے, یہ بہت ساری چیزیں. جیسے میں خود ایم ایس کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں اس وقت ریسرچ کر رہا تھا. اب ریسرچ کے اندر میرا سارا لیب کا کام تھا, یعنی میرا کوئی کلاس آپ سمجھتے ہیں ریسرچ میری چل رہی تھی تو میرا تو تھا ہی لیب کا کام. اب میں نے لیب کی یعنی میں ریسرچ کی اچھی خاصی فی پے کی ہوئی تھی اور لیب کلوز تھی, یونیورسٹی کلوز تھی, آن لائن تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو پھر ہم نے اپنے بلبوتے پہ کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ انفراسٹرکچرل فیس وہ آپ کو کنٹینیو کر رہے ہیں, وہ کنٹینیو کر رہے تھے, یعنی وہ لے رہے تھے فی. تو پھر اس چیز پہ جو ہے وہ بہت زیادہ, اور ایک دم چیزیں بند ہو گئیں تو لوگوں کا فائنینس اوور آل ویسے ہی ڈاؤن ہو گیا. تو اس میں پھر ہم نے لوگ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم سے کنیکٹڈ تھے, تو پھر ہم نے ایک کیمپین پوری چلائی جس میں آپ کو پتہ ہے پھر وہ کافی سارا, پھر اس میں ہم ایجوکیشن منسٹر تھے اس وقت شفقت محمود صاحب, ان کے ساتھ بھی بلکہ میں ذکر کرنا چاہوں گا, انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں اسٹوڈنٹس کو. تو ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں, ایچ ای سی میں کافی ساری میٹنگز ہوئیں, بلکہ ایک دو دھرنے بھی ہم نے دیے, اور وہ سارا کام. تو آپ کے لیے بھی یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس قسم کی؟ نہیں, میرا فرسٹ ایکسپیرینس نہیں تھا. میں تو خیر آپ کو بتایا کہ 2014-15 سے میں سوشل ایکٹیوسٹ تھا, اور اس کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر بھی, اور ڈفرینٹ چیزوں کو ہم لے کے چل رہے تھے. میں ڈپٹی کمشنر ٹاسک فورس کا پریزیڈنٹ بھی رہا, اور حمزہ شفقات بھائی اس وقت ڈی سی تھے, ابھی تو پشاور میں کمشنر ہیں, تو ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن تھا. لیکن وہ یعنی یہ اسپیسیفکلی ایجوکیشن کے حوالے سے یونیورسٹیز کے خلاف جا کے, پہلے تو ہم کام چیز کے ساتھ کرتے تھے, تو اب ان کے خلاف جا کے تو وہ پہلا ایکسپیرینس تھا, لیکن اچھا رہا. اور وہ چونکہ ہم نے الحمدللہ ود ان دا لمٹس اور لاجیکل طریقے سے ایچ ای سی میں 3-4 ہماری میٹنگز ہوئیں, تو ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, اور اچھی بات یہ کہ وہ کنونس ہو گئے. اور اس سے پھر یہ ہوا کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے فی ویو آف کر دی, ہاسٹل چارجز ویو آف کر دیے, ٹرانسپورٹ فی ویو آف کر دی. تو یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ اس سے کافی بینیفٹ ہوا.